توحید یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات نیز اس کے حقوق و اختیارات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اللہ کے ہاں مشرک ہے۔ اگر توبہ کے بغیر اس جہاں سے رخصت ہوا تو ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام اور جہنم واجب ہو گئی۔ داتا، غوث اعظم، مشکل کشا اور غریب نواز یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ بعض لوگ ان صفات کو مخلوق میں تلاش کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں ہے، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا یعنی غوث اعظم صرف اللہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر دینے والا یعنی داتا ہے۔ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا نہیں ہیں۔ انہوں نے تو خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں اپنے متعلق داتا ہونے کی پرزور الفاظ میں تردید کی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ اللہ تو غنی و حمید ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی غریبوں کو نوازنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غریب نواز نہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مشکلات حل کرنے والا یعنی مشکل کشا صرف اللہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، جس کو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔